بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جائیں جی اسما جی, جی ایک ایک لفظ پڑھیے اور کیا بس جلدی جلدی سے اپنے مناسب سے بتاتی جائیں. اور ربنا کا تو اگر کسی کوئی بہن آج اس نے پچھلی کلاس نہیں اٹینڈ کر سکی تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ جو منڈے کی ریکارڈنگ ہے نا اس کو ضرور سن لیں. اس میں اتنی تفصیل سے ربنا کے ہر پہلو سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. آج صرف اس کا جلدی سے بتا کر تو آگے چلتے ہیں. جی اسما جی. جی یہ ربنا جو ہے مرکب اضافی بنا اور مرکب اضافی بن کر یہ منادا ہے اور منادا جو ہوتا ہے وہ مفعول کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ یا حرف ندا محذوف ہے. اور شاباش. یا میں آپ سے اصل میں یہ سننا چاہ رہی تھی کہ یہ ربنا کیوں ہے, اس پہ زبر کیوں ہے. تو اس سے پہلے ربنا حرف ندا محذوف ہے تو یہ محذوف اس کی کے وجہ لیے سے منادا بن گیا. منادا اسے ہے. کیا کہیں گے, اس کا خاص نام ہوتا ہے منادا کا خاص نام مفعول منادا بھی. مضاف. اس کا منادا مضاف, بالکل جو منادا مضاف. منادا 3 طرح سے آتا ہے نا, یا حرف ندا کی 3 استعمال کی صورتیں تھیں. آپ ہی بتا دیں. جی جی جو مفرد ہوتا ہے, اگر منادا ٹھیک ہے. مفرد تو وہ جو ہوتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے, اس پہ تنوین ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ مرکب کی صورت میں ہو, مرکب اضافی کی صورت میں, تو پھر جو ہے وہ نصب آتا ہے, یعنی وہ منصوب ہو کے آتا ہے مضاف منصوب. جو ہے. اور شاباش جو شاباش. اور مضاف تیسری ہے کیا اس صورت کو ہے؟ ہم منادا اس کو منادا مضاف کہتے ہیں اسی کو. جی جی, جو تیسری مرکب اضافی والے کو منادا مضاف کہتے ہیں نا, جو اس کا مضاف ہوتا ہے. آپ یہی کہہ رہی ہیں نا؟ جی 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 اسی کو ہم ٹھیک ہو منادا گیا, مضاف کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری صورت بتائیے. تیسری صورت میرے ذہن میں نہیں ہے, یہ 2 اگر صورتیں. منادا اچھا وہ معرف جو باللام ہو. مفرد جی جی وہ بالکل میں بتاتی ہوں. اگر منادا معرف باللام ہو, مذکر ہو, تو اس سے پہلے جو ہے اس پہ ایوہا کا اضافہ ہو جاتا ہے. شاباش شاباش. اور اگر وہ معرف باللام مؤنث کے ساتھ ہو تو پھر ایتوہا کا اضافہ ہو جاتا ہے. شاباش شاباش, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک. ہمارا ریوائز ہو گیا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو آپ نے یا حرف ندا کی پہلی صورت بتائی کہ مفرد. مفرد جو ہے یہ بہت ساری کیٹیگریز میں ہم اس کو لیتے ہیں. میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا کہ کم از کم یہ 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہاں پر مفرد کا کیا مطلب ہے, کس مفرد کے یہاں مقابلے پہ پر آ رہا ہے؟ یہ مفرد مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں مفرد ہے. یہ نہیں, یہ مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں نہیں, یہ مرکب کے مقابلے میں آ رہا ہے کیونکہ اس جی کی دوسرے سوری, والا ہاں یہ مرکب مرکب کے اضافی ہے نا. مقابلے میں مرکب جی جی اضافی جی کی جی, صورت میں آ رہا شاباش. ہے. اسی لیے میں جی آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ جب یہ مفرد ہے نا تو اس مفرد میں واحد بھی آ سکتا ہے, مثنیٰ بھی آ سکتا ہے, جمع بھی ہر طرح کی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک وہ ہے. جو تینوں جو بھی چیزیں ہیں نا جو بھی مفرد میں آ رہی ہیں اس وقت, کیونکہ یا تو یہ آئے گا مرکب اضافی پر, یا یہ آئے گا اس کے مقابلے میں کسی مفرد پر. اب یہ جو کسی مفرد پر آ رہا ہے وہ حالت رفع میں آپ کو ملے گا. اس کی جو بھی حالت بنتی ہے, کسی کی پیش کے ساتھ بنتی ہے تو تنوین کے ساتھ بنتی ہے تو ہم اس کو تنوین کو ہلکا کر کے پیش کر دیں گے. کسی کی آپ کو پتا ہے نا کہ مثنیٰ میں رفع کی حالت اور ہوتی ہے, جمع مذکر سالم میں اور ہوتی ہے, جمع مؤنث سالم میں اور ہوتی ہے. تو وہ جس کی جو رفع کی حالت ہے نا وہ یا حرف ندا کے بعد وہ حالت آ جائے گی. اسما جی آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں؟ جی بالکل سمجھ رہی ہوں, بالکل. ٹھیک ہو گیا. جو تو اب جو ٹپیکل مفرد جس کی میں نے مثال سمجھانے کے لیے بگنرز کو اپنی بہنوں کو دی تھی تو وہ یہ تھا کہ جیسے زیدن ہے تو اس سے پہلے یا آئے گا تو یا زیدو ہو جائے گا. پھر آگے اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, وہ ابھی ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے. اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو منادہ ہے اس کی بعض کتابوں میں 5 اقسام بتائی جاتی ہیں, لیکن لسان القرآن میں 3 طرح کا منادہ ہوتا ہے. ابھی جو میں نے 3 طرح کی بتائی وہ میں نے یا حرف ندا کی وجہ سے بتائی کہ منادہ جو بن رہا ہے اس کو 3 طرح کا ہوتا ہے. تو ویسے منادہ کی اقسام پہ اگر ہم بات کریں تو وہ یا تو مفرد ہوتا ہے یا اس کی اور اقسام میں. اگر بہنیں پریشان نہ ہو صرف سن لیا کریں, مشکل لگے تو اگلی کلاس میں کبھی سمجھ آ جائے گی. اسے منادہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں, اسے معینہ بھی کہتے ہیں, اسے مقصودہ بھی کہتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے غیر معینہ اور غیر مقصودہ. اس کے علاوہ چوتھی ہوتی ہے مرکب کی صورت میں, یہ جو منادہ مضاف ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں ہوتی ہے شبو مضاف کہتے ہیں. اب وہ کیا ہے وہ سب چھوڑ دیں, آپ یہ شبو مضاف بھی چھوڑ دیں, آپ یہ جو مقصودہ اور غیر مقصودہ میں نے ذکر کیے چھوڑ دیں. جب کبھی ذکر آئے گا میں ان کا انشاءاللہ آپ کو
ہم روشنی اس پر ڈالیں گے اور انشاءاللہ سیکھ لیں گے. ابھی صرف اتنا میں نے آپ کو جو پہلے 3 باتیں بتائیں وہ یا حرف ندا کے منادا پر اثرات بتائے کہ یا کے بعد یا تو مفرد آئے گا یا مرکب آئے گا یا معرف باللام آئے گا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو منادا ہے وہ 5 طرح کا ہوتا ہے. میں صرف 2 طرح کا بتاؤں گی آج. یا تو وہ مفرد ہوگا یا وہ منادا مضاف ہوگا, بس باقیوں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ مرکب ہے. شاباش شاباش, بس ٹھیک ہے, اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. کلیئر ہے جی؟ یہاں تو یا ربنا مل کر کیا بنا؟ بالکل ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, میرے تو 10 منٹ تو میں نے ادھر ہی لگا دیے. کیا بنا یا ربنا؟ جی اے ہمارے رب. نہیں, یہ بنا کیا؟ یا اچھا یہ بنا کیا, یہ جو ہے مل کے جو ہے وہ یہ والا تو منادا بن گیا جو مرکب اضافی ہے. یا کس کے قائم مقام لیتے ہیں ہم یا لوگ؟ جو ہے وہ قائم مقام ادعو فعل کی ہے. ادو اب فعل کے, اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل ہے. ربنا فاعل کس کے ہے, قائم مقام لے رہی ہیں آپ؟ وہاں پہ ربنا جو ہے وہ مفعول بھی کے قائم مقام لے رہی ہوں میں. شاباش. تو یہ جو جملہ فعلیہ بنا, ادعو فعل جو نظر نہیں آ رہا, جو یا ہم نے اس کے قائم مقام ہم لیتے ہیں, تو ادعو فعل اپنے اندر جو اس کی ضمیر ہے فاعل, اور یہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ ندا بنا. ندا بنا. شاباش. میں ہر دفعہ اتنی لمبی ہم بات نہیں کریں گے, میں بس یہ پوچھوں گی یا ربنا کیا بنا, آپ کہیں ندا. اب آپ مجھے جواب الندا یا مقصود بندا کے بارے میں بتائیں گے, جو کسی کو پہلے آواز دی ہے, اب جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کہاں تک ہے جی؟ انا سے شروع ہو رہا ہے, اور ٹھیک انا ہے, جو ہے اس کو حرف مشبہ بالفعل اینڈ کہتے تک ہیں. ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. بالکل اینڈ ٹھیک تک ہو لے گیا. کے جائیں گے. اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اب ہم اس کا اسم دیکھیں گے, وہ کاف ضمیر ہمیں منصوب نظر آ رہی ہے, وہ اس کا اسم انا بن جائے گا. اب ہم شاباش. اس کی خبر چاہیے. خبر جو ہے وہ ہمیں مرکب اضافی آگے نظر آ رہا ہے, لیکن مرکب اضافی میں بھی ہمیں اسم الفاعل نظر آ رہا ہے. یہاں پہ جو مضاف ہے وہ جامع او ہے, اور جو الناس ہے یہ مضاف الیہ ہے. اب جامع یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بن کر یہ خبر انا بن گیا. ماشاءاللہ, شاباش. اچھا, خبر انا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے, آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ خبر انا ہے؟ جی یہ والا یہ جو ہے حالت رفع میں ہے. ویری گڈ. اور جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوگا, اور جو خبر ہے اس کی وہ حالت رفع میں ہوگی. حالت رفع میں ہوگی. شاباش, ٹھیک ہو گیا. رف کہتے ہیں, لیکن ہم لوگ, میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں کہ صحیح بولنا بھی آنا چاہیے, اور ویسے لیکن فلو میں ہم رفع کہہ دیتے ہیں اردو میں. اٹس اوکے. تو یہ اس کی خبر ہو گئی. تو آگے پھر ایک لام جارہ والی کوئی چیز نظر آ رہی ہے, جار یہ مجرور, وہ پھر کیا بنائیں گی, بتائیں. لام جارہ والی چیز نظر آ رہی ہے. یہ جو ہے لام جارہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ آگے جو ہے وہ متعلق بن کر آتا ہے, لیکن اب یہ جو لام یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا لام جارہ ہے. یومن جو ہے ہمیں جو ہے یہ مجرور ہے, لیکن یہ نکرہ بھی ہے ساتھ میں. اب ٹھیک نکرہ ہے. ہونے کی وجہ سے ہم اس کو موصوف کہہ دیں گے, اور آگے شاباش. کیونکہ جملہ نکرہ اسمیہ موصوفہ. آ رہا ہے تو ہم جملہ اسمیہ کو ہم اس کی صفت بنا سکتے ہیں نکرہ ویری کی. گڈ, ویری گڈ. اس کی صفت ہوگی پورا جملہ. پورا لا کون جملہ سا ہے؟ یہ لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس. کیسے لا پہچانا؟ نفی یہ لا نفی جنس اس وجہ سے پہچانا کہ اس کے آگے جو اسم ہے وہ جو ہے وہ بغیر تنوین کے آ رہا ہے, ہلکا ہو کے آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگا ہوا. تو اس طریقے سے شاباش. ہمیں یہ حالت نصب میں ہمیں نظر آیا. تو اس جی, لا کو اصل ہم چیز یہ ہے, دیکھیں اگر وہ ہلکا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مرکب ہو رہا ہو, مرکب بن رہا ہو, مضاف بن رہا ہو. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ اگر تو جس طرح ہم نے یا حرف ندا کی منادا پر ہم نے ابھی یہ تفصیل پڑھی نا, کہ وہ اگر منادا مفرد ہو تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو کیونکہ جو مفرد ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے مقابلے میں ہم لے کر آتے ہیں. وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ مرکب کے مقابلے میں مفرد آ رہا تھا. تو یہ بھی ایک یا تو مفرد ہوگا لا نفی جنس کا اسم, یا یہ مرکب ہوگا. اس کی بھی 3 صورتیں, تیسری چھوڑ دیں فی الحال. تو اب اگر اس کا مفرد ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا اعراب, اور اگر مرکب ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ جی دیکھیں, باقی سسٹرز مائک میوٹ کر دیں. آپ نے اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو کلاس کے اینڈ پہ پوچھیے. ابھی وہ سسٹر سنا رہی ہیں, غور سے سنیے سب.
جی لائے نفی جنس کا جو مفرد اسم ہے، مفرد شابہ، اسم یہ بالکل جس طرح یا کا منادا یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے، باقی چھوڑ دیں، اسی طرح لائے نفی جنس کا اسم بھی یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے. تو یہ مفرد مرکب کے مقابلے میں ہم لوگ لیتے ہیں. تو مفرد ہوگا تو اس کا اعراب کیسے بتائیں گے آپ؟ اس کو تو ہم فرزانہ صاحبہ اپنا مائک میوٹ کر دیجئے. فتح کہتے ہیں، اس کو فتح بر مبنی کہتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. اس کا بھی اگر کوئی مفرد آ رہا ہے یعنی کہ مرکب نہیں ہے تو ہم اس کا اعراب یوں کہیں گے کہ اب یہ دیکھیں، اب یہ جو زبر آ رہی ہے نظر آپ کو، یہ یہاں کوئی مرکب اضافی تو نہیں بن رہا کہ ہم کہیں یہ مضاف ہے اس لیے ہلکا ہو گیا. اب یہ تو ایک مفرد سنگل تھا، کیوں اس پر صرف خالی زبر کیوں ہے؟ خالی زبر یا تو غیر منصرف پر آتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں تو رئی بن تھا، لیکن جب لائے نفی جنس آیا تو اس کا یہ تنوین گر گئی اور یہ زبر کے ساتھ مبنی ہو گیا. اب یہ ہم اسے یہ کہیں گے کہ یہ اس کا جو اسم ہے مبنی ہے زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، مبنی بر فتحہ بھی کہہ لیتے ہیں، مبنی علی الفتحہ، مختلف ٹرمینالوجی ہے. بات یہ ہے کہ اگر مفرد ہے تو زبر کے ساتھ مبنی ہو جائے گا، اگر وہ مرکب ہے تو پھر آپ اس کو مبنی نہیں کہیں گی، کیونکہ وہ جو مرکب ہے وہ تو ہوتا ہی ہلکا ہے، اس میں مضاف جو ہوتا ہے، تو اس کے مضاف اگر اس طرح زبر کے ساتھ آتا ہے تو مرکب اضافی میں پھر اس کو آپ کہیں گی کہ وہ منصوب ہے. لیکن ریبہ کو منصوب نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ریبہ جو ہے اس کی ذرا تینوں حالتیں بتائیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. ریبن، 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 بن، ریبن. شابہ. کیونکہ ریبن ہونا چاہیے تھا نا. اگر منصوب ہم کہتے ہیں تو منصوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تینوں جو اعرابی حالتیں وہ اس کی جو ان کا اپنا انداز ہے، رفع کا اپنا ہے، نصب کا اپنا ہے، جر کا اس میں ہو. تو یہ اس حالت میں تو نہیں ہے، یہ ریبن تو نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ یہاں پر مبنی ہو گیا ہے. اب نئی بہنوں کو اگر ابھی بھی یہ باتیں مشکل لگ رہی ہوں، نہیں سمجھ آ رہی ہوں، تو کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیں کہ جی لائے نفی جنس کو ہم نے اس لیے پہچانا کہ اس کا اسم منصوب ہے. چلیں آپ شروع میں کہہ دیں، لیکن اصل میں آپ کو صحیح حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہی ٹرمینالوجی یوز کریں. لیکن اگر آپ سٹارٹ میں مشکل لگ رہا ہے تو اٹس اوکے. شاباش. یہ اس کا اسم ہو گیا، اس کی خبر بتائیں. فی ہی جار مجرور جو ہے اس کی خبر لا ہو گیا، اور اب اسم اللہ اور خبر لا مل کر یہ وہ والا جو ہے جملہ اسمیہ بن گیا یہاں پر. اب جملہ اسمیہ ہو کر یہ یومن کی جو ہے یومن کی صفت بن گیا. اب یومن جو ہے وہ شاباش شاباش. ایک سیکنڈ رکیے، اگر کسی بہن کا میسج تھا. کیا پوچھا انہوں نے؟ فائزہ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ اس کو اسم اللہ جی اسم اللہ ہی ہے. جو ریب ہے یہ اسم اللہ ہے، لیکن میں اس کا آپ کو اعرابی حالت بتانا چاہ رہی ہوں. میں آپ کو فرق بتا رہی ہوں کہ اعراب بہت بڑی کیٹیگری ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم نے بلائنڈلی رفع نصب جر، نہیں. کچھ چیزیں ہیں وہ رفع میں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رفع میں کیا کیا حالتیں ہو سکتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو نصب میں ہے، جر میں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ غیر منصرف ہوتی ہیں، وہ زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو مبنی ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کبھی زبر کے ساتھ مبنی ہوتی ہیں، کبھی پیش کے ساتھ مبنی ہوتی ہیں، دمہ جسے کہتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجی ہو سکتا ہے شروع میں آپ لوگوں کو مشکل پیش آئے. میں نے بالکل آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ اس کو اسم اللہ کہہ دیں، اور آپ کہہ دیں کہ لائے نفی جنس ہم نے پہچانا ہی اس لیے کہ جی اس کے بعد اس کا اسم منصوب ہے. لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات میں کوسچن ضرور چھوڑ دینا چاہتی ہوں کہ منصوب اور مبنی بر فتحہ میں فرق ہوتا ہے. یہ ہم چونکہ اعراب القرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے اعراب کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اگر کوئی چیز کوئی لفظ آپ کو اگر حالت رفع میں مل رہا ہے تو حالت رفع میں ملنے کی بھی تو شکلیں مختلف ہوتی ہیں. اب ایک اسم ہے زیدن، وہ دو پیش کی تنوین کے ساتھ آپ کو حالت رفع میں مل رہا ہے. ایک مثنیٰ ہے کسی کا زیدانی، چلیں زید کا ہی مثنیٰ لے لیتے ہیں، زیدانی وہ الف اور نون کی زیر کے ساتھ مثنیٰ حالت میں مل رہا ہے. زیدونا وہ واو اور نون کی زبر کے ساتھ حالت رفع میں مل رہا ہے. تو حالت رفع صرف یہ نہیں ہوتی کہ دو زبر پیش کی تنوین، اسی طرح حالت نصب بھی صرف دو زبر کی تنوین نہیں ہوتی، اکارڈنگلی دیکھنا ہوتا ہے. پھر یہاں پر یہ زبر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ریبہ یہاں پر مبنی آیا ہے، کیونکہ ریبہ ہمیں پتہ ہے یہ ریبن ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے زبر کے ساتھ. اور اگر کسی بہنوں کو یہ باتیں مشکل لگ رہی تو آپ اپنا یہ والا سبق ضرور دہرائیں. یہ اعراب کے لیے یہ آپ کو جو ہم دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں
ہم یا تو کہتے ہیں کہ یہ مبنی کاؤنٹ کرتے ہیں، یا ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ مورب ہے، مورب اور مبنی. تو مورب کی آگے سے 2 کیٹیگری ہیں، وہ یا منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے. کوئی اسم منصرف تب ہوتا ہے جب تینوں اعرابی حالتیں، اس کی 3 مختلف حالتیں ہوتی ہیں، تینوں اعرابی حالتوں میں 3 مختلف شکلوں میں نظر آئے گا. اور غیر منصرف ہوتا ہے جو 2 میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، وہ حالت نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ملے گا. تو اعراب ہی پڑھ رہے ہیں تو اعراب کی تھوڑا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا نئی بہنیں؟ ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اس کو کہہ دیں جی منصوب ہے، لا کا ایک اسم ہے، خبر ہے. انہوں نے کہا کہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یومن، چونکہ نکرہ کے بعد آ رہا ہے، نکرہ کے بعد پکا پکا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اکثر اگر کوئی جار مجرور یا جملہ آئے تو اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. تو انہوں نے اس موصوف صفت کو اب لام جارہ کے لیے مجرور کر دیا. لام جارہ لام جر اپنے مجرور، جار مجرور مل کر اب اسے کیا بنائیں گے آپ اسما؟ جی جار مجرور مل کر یہ جو ہے اچھا مس میں 1 منٹ یہاں رک رہی ہوں. مجھے جی جی صرف یہ آپ نے لائن نفی جنس کا یہاں کوشچن کر سکتی ہوں میں آپ سے؟ جی جی کیجیے کیجیے. جی مس، یہ جو آپ بتا رہی ہیں رئیبہ کا، جی آپ نے بتایا ظاہری بات ہے ہم مبنی اس کو کہتے ہیں. اب جب ہم اس کی شکلیں چینج کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کا بتایا، تو ہم رفع کی شکلیں چینج کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا میننگ میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے. تو کیا یہاں پر جب ہم نے رئیبہ کہا اس کو، جی اور اس کو ہم، یہ مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہے، مفرد کے ساتھ جی جب ہم نے اس مفرد کو ہے. کہا تو مبنی بر فتح کہہ دیا اس کو ہم نے. اب ٹھیک ہے. یہ ہے کہ کیا اس سے میننگ میں کچھ چینج آتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نکرہ ہے، جو اس کی آپ اس کا جو اس کا معنی بنے گا آپ ویسے کا ویسے کریں گی. ٹھیک ہے. دیکھیے ہاں جی، ہر ایک مرکب جب ہم کہتے ہیں مرکب اضافی، جی تو اس کو ہم منصوب کہہ رہے ہیں اور اس کو ہم منصوب نہیں کہتے ہیں. جی اس کو منصوب نہیں کہتے بالکل. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حالت نصب منصوب کس کو کہتے ہیں؟ مجھے مسلمون کی تینوں حالتیں بتائیں. مسلمون، مسلمن، مسلمین. تو اس میں حالت نصب جو ہے مسلم من ہے نا، جی من ایک ہے، 2 الف اور 2 زبر اور زبر الف کے کے نیچے، ساتھ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ نصب، یہ منصوب ہے. اصل میں اس کو منصوب کہتے ہیں. ایکچولی ہم جب بیسک پڑھے ہوتے ہیں نا اسما، ہم جی اسٹوڈنٹس کو بھی زیادہ گہرائی میں نہیں لے کر جاتے کہ وہ پریشان نہ ہو. یہ چونکہ ایڈوانس ہے، اس میں اب ہم چیزوں کو کھولیں گے. اب اس میں ہم اس طرح بچوں کی طرح ہر چیز کو نصب جر نہیں کہیں گے، رفع نصب جر، رفع نصب جر. اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اصل میں منصوب کہتے ہیں، وہ جو مسلم من یا رئی بن الف کے ساتھ 2 زبر کی تنوین، اس کو کہیں گے منصوب. لیکن جو منادہ مضافی، جو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے، وہ بیسک میں ہم نے کسی نے بھی نہیں غور کیا تھا. میں نے بھی پہلی دفعہ نہیں غور کیا تھا. میں نے جب میں نے کورسز کیے الحمدللہ، اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ اس کو منصوب اس لیے منصوب کہتے ہیں کہ وہ مرکب جو ہے مضاف، وہ منصوب ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ اس پہ تنوین تو آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ اس کے قائم مقام ہے تنوین والے، یعنی کہ وہ رئی بن کے قائم مقام ہوگا، صحیح ہے. لیکن اس پہ ٹھیک ہے. تنوین تو آ ہی نہیں سکتی. تو اس کی منصوب کی حالت زبر کے ساتھ ہے، لیکن وہ مبنی نہیں ہے. مرکب اضافی میں مضاف مبنی نہیں ہوتا، یہ ٹھیک، مبنی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے مبنی گا، ہوتا لائے نفی جنس کے بعد جو مفرد آتا ہے، اس مفرد کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. جس طرح آپ نے وہ پڑھا ہوگا پچھلے دنوں، وہ کافی ہم نے آیات گزری تھی، من قبلو. ہے. جبکہ میں جی نے بتایا کہ جو قبل ہوتا ہے یہ قبلن، قبلن الف کے ساتھ اور قبلن ہوتا ہے اصل میں. اور اگر ٹھیک. یہ مرکب اضافی میں آ رہا ہے تو قبلو، قبلہ، قبلی اس طرح سے ہوگا. لیکن من حرف جر کے بعد اگر قبل اپنی شکل نہیں بدل رہا اور پیش کے ساتھ مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر یہ مبنی بن چکا ہے. اب یہ مبنی ہے، مبنی ود دمہ، مبنی بر دمہ، مبنی علی الدمہ، جو مرضی اس کو ٹرمینالوجی یوز کریں. تو یہ ٹھیک. ہوتے ہیں اعراب. میں ایکچولی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، الگ سے کلاس لینے کا فائدہ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایک کلاس میں ڈائجسٹ نہیں کر پاتے، لیکن اعراب کو سمجھنا ضروری ہے. یاد رکھیں یہ جو اعراب ہوتے ہیں، اصل میں ہم اعراب ہی پڑھ رہے ہیں، اپنے ذہن میں رکھیں ہر چیز رفع نصب جر نہیں ہے.
وہ کچھ چیزیں رفع نصب جر کی ان کی شکلیں اور ہوں گی. اور یہ جو مبنی ہوتے ہیں نا, مبنی کو عام طور پہ ویسے بھی ہم رفع نصب جر نہیں کہتے, کہہ سکتے ہیں, بگنرز بھی کہہ سکتے ہیں, ہم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل میں مبنی کو زبر زیر زبر پیش کے ساتھ ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اور جو مبنی نہیں ہوتے, جو معرب ہوتے ہیں, ان کو رفع نصب جر کے ساتھ ایکسپلین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے اسما؟ ٹھیک ہے جی. اگر ابھی یہ بھی کوئی کنفیوژن ہے کوئی بات نہیں, میں نہیں بہت دفعہ اب یہ چیزیں سمجھ آ دکھاؤں گئی گی مجھے. انشاءاللہ. بالکل نہ پریشان ہو, ہم اب پڑھیں گے. دیکھیں آپ, جب میں نے جب پہلی دفعہ کورس کیا تو نہیں سمجھ آئی تھی چیزیں مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنی بیسک کورس کتنے استادوں کے میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کیے. تو وہ میں جتنی دفعہ کرتی گئی ہوں تو چیزیں کھلتی گئی ہیں. ایک کورس کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ جب اعراب پر ہم آ جاتے ہیں تو بہت سارے کانسیپٹ ہم وہ کھلا جاتے ہیں. اب میری بہت ساری بہنیں پریشان ہو رہی تھی کہ یہ جیسے لائک دس, یہ یومن, آپ نے تو ہمیں تو یہ پڑھایا گیا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کو چاروں پہلوؤں میں فالو کرتی ہے. بیٹا بالکل وہی پڑھایا گیا تھا. آپ کو ہم کیسے پہلے دن کا بتا دیتے کہ موصوف کا کوئی جار مجرور یا جملہ بھی اس کی صفت آ سکتا ہے. آپ نے تو شاید گرامر کا کورس چھوڑ کے چلی جائے, آپ کو میں اتنی اعراب ڈیٹیل میں بیسک میں کیسے بتائی جا سکتی ہے. تو اب چونکہ ہم ایڈوانس لیول پر ہیں الحمدللہ. اور اچھا, اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی نا جن بہنوں کو کہ یہ رفع نصب جر کسے کہہ رہے ہیں اور یہ مبنی والے کو زیر زبر پیش کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہیں, آپ چھوڑ دیں. میری طرف سے بالکل اجازت ہے. ہمارا اصل فوکس آپ اس کی ترکیب اور ترجمے پہ رکھیں بس. لیکن جو بہنیں شوق رکھتی ہیں اور جو فیوچر میں انشاءاللہ پڑھائیں گی, ان کے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے, کیونکہ ہم اعراب القرآن پڑھ رہے ہیں. یہ جو سب سے ہائیسٹ ایڈوانس کورس ہے کسی بھی گرامر کا, عربی گرامر کا, تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. لیکن جن کو نہیں سمجھ آتی میری طرف سے اجازت ہے, بالکل نہ پریشان ہو. ٹھیک ہے جی. تو ہاں, تو موصوف صفت اس طرح بھی آ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ صفت کا ہی ترجمہ پہلے کیا جائے اردو میں. ہم نے تو یہی بتایا بیسک میں, اور یہی بتانا چاہیے. بیسک کو آسان کر کے بتاتے ہیں ورنہ اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں. لیکن جب آپ آگے آئیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ موصوف کا بھی پہلے کر سکتے ہیں ترجمہ, جیسے اس میں کریں گے ہم. اس میں موصوف کا یومن کا پہلے کروں گی, صفت کا بعد میں کروں گی. اور ہم موصوف صفت کا کئی انداز میں کر سکتے ہیں. تو اب دل کو اور ذہن کو کھلا کریں, بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کریں, سنیں, ڈائجسٹ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے. تو اس کو بالکل اپنے بیسک کے ساتھ نہ آپ ہر چیز پہ کمپیئر کریں. اب بیسک سے نکل آئیں, اب ہم ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں. اور اچھا, بیسک کا بھی میں آپ کو ایک بتا دوں, مجھے ویسے بہت فائدہ ہوا. میں نے نہ جانے کتنے ٹیچرز کے جو بیسک کیے ہیں, مجھے ہر ٹیچر سے ایک نئے انداز سے چیزوں کو دیکھنے کا, سننے کا موقع ملا. آپ نے اگر ایک ہی ٹیچر سے کیا نا, میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ انہی محترم استاد کا اگر آپ کچھ مہینے کے بعد اگر آپ وہ سنتی ہیں نا, آپ کو پہلے سے زیادہ سمجھ آئے گی. آپ ان کا ہی سن لیں, لیکن یہ بیسک کو ریوائز کرتی رہا کریں, اور ساتھ ساتھ ایڈوانس کے ٹاپکس, ایڈوانس کے پوائنٹس بھی لکھتی رہا کریں. ان کا مکسچر جب بنے گا نا, کمبینیشن, تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ نے کس کے کیا کریں گے, کس کے متعلق کریں گے آپ اس وقت؟ یہ جو ہے یہ متعلق ہوگا. اب یہاں پہ اسم الفاعل آ رہا ہے, تو اسم الفاعل ان 8 چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق ہم کر سکتے ہیں, تو یہ اسم الفاعل کے متعلق ہوگا. اور شاباش شاباش اس ماشاءاللہ. کا یہ جی ایک سلائیڈ یہ ہے, اس کو رکھ لیں اپنے پاس, سیو کر لیں, ہو سکے تو یاد کر لیں. اور یہ میں بتا دوں کہ اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. میں نے 1-2 جگہ پر دیکھا کہ انہوں نے اس 8 میں سے جار مجرور موصوف کیسے بنا, یہ کوسچن کنہوں نے پوچھا؟ عائشہ قمر, شاید میرے خیال میں نیو بہن ہے. عائشہ, یہ میں پیچھے کچھ کلاسز میں نے بہت دفعہ یہ قاعدہ لکھوایا ہے, آپ اب لکھ لیں, شاید آپ سے مس ہو گیا ہوگا, کہ نکرہ کے بعد کوئی جار مجرور یا جملہ آئے تو ہم اس جار مجرور یا جملے کو اس نکرہ کے لیے صفت بناتے ہیں, اور اگر معرفہ کے بعد کوئی جار مجرور یا جملہ آئے تو اس جار مجرور یا جملے کو اس معرفہ کے لیے حال بناتے ہیں. یہ لکھ لیں اور یاد کر لیں, یہ بہت آپ کے کام آئے گا. بس یہ ایسے ہی ہے ایڈوانس میں, اور یہ پکا پکا رول ہے. اچھا, پھر میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں. شروع میں یہ ایڈوانس سے جب ہم آتے ہیں نا, تو ہمیں یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے. اصل میں جار مجرور جو ہے نا, انہوں نے کسی نہ کسی کے متعلق ہونا ہوتا ہے, یہ رول ہے. اللہ کہ وہ جار حرف جر زائد نہ ہو. زائد جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی کسی کے متعلق نہیں بنتا, وہ تو انالیسس میں آتے ہی نہیں ہے.
صرف تاکید کے لیے آتا ہے. ابھی یہاں پہ لا زائدہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہوتے ہیں اسے متعلق کہتے ہیں. بعض اوقات وہ متعلق موجود نہیں ہوتا. مدارس والے پراپر انہوں نے کچھ الفاظ بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈ کے پھر جار مجرور کو اس کے متعلق کرتے ہیں. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، کیونکہ ہمارے مقصد یہاں پہ کوئی کورسز پراپر اس طرح سے کرنا نہیں ہے. میری خواہش یہ ہے کہ بس آپ کو ترکیب اور ترجمہ کرنا آ جائے. تو لیکن ہم وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم نے اس کلیے کے تحت ہم ان کو بھی بنا لیتے ہیں، کسی کے متعلق کر دیتے ہیں. ہوتا یہ متعلق ہے، لیکن جو متعلق نہیں نظر آ رہا تو اس جار مجرور کو آپ اس کی جگہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی جار مجرور خبر بن رہا ہے، تو جیسے اس وقت میرے ذہن میں نہیں کوئی مثال، کوئی جار مجرور فرض کریں خبر بن رہا ہے، جیسے یہ لا ریبہ فی ہی لے لیں. چلیں جی، یہ لا ریبہ فی لے لیں. یہ فی ہی کو ہم نے کہا کہ یہ خبر بن رہا ہے لائے نفی جنس کی. اصل میں ایسا نہیں ہوتا. جار مجرور ڈائریکٹ نہیں خبر بنتا ہوتا. یہاں پر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، یہ اس کے متعلق ہے اور وہ چیز لائے نفی جنس کی خبر بن رہی ہے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم وقت بھی بچ جاتا ہے. اور خیر بچانا وقت اس طرح سے تو مقصد نہیں ہے، آسان کرنا آپ کے لیے مقصد ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اب فی ہی کو خبر کہہ دیا لائے نفی جنس کی. کیونکہ ہم نے ایک یہ بھی قاعدہ شروع میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا، یہ سب بہنوں کو پکا یاد ہونا چاہیے کہ کسی بھی چیز کی خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. مفرد بھی آ سکتی ہے، اس میں مرکب بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے، اور یہ جملہ بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی خبر. اور شبو جملہ کیا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک کو چاہے چھوڑ دیں، اس میں جار مجرور آتا ہے. تو جار مجرور خبر بن سکتا ہے، لیکن اصل میں جار مجرور کسی کے متعلق ہوتا ہے. وہ نہیں نظر آ رہا تو ہم نے جار مجرور کو خبر کہہ دیا. ویسے جار مجرور خبر نہیں ہوتا، وہ خبر ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہے، جس کے متعلق جار مجرور ہو رہا ہے. تو ہم ان شارٹ جار مجرور کو خبر کہہ کے، کیونکہ ہمارا کام ہو رہا ہے، ہماری ترکیب ہو گئی، ہمارا ترجمہ ہو گیا، تو ہمیں وہ چیزیں ڈھونڈ کر اس کو اس کے متعلق کر کے پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہوگا. اب یہ 8 چیزیں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، یہ آپ 8 کر لیں. ان 8 میں بھی 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریئر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی اس کے متعلق بھی ہوتا ہے جار مجرور، وہ میں نے نہیں اس میں کاؤنٹ کی. جو زیادہ ملیں گی نا آپ کو، اب یہ کیسے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. اب جن بہنوں نے، میرا خیال اسم تو سب نے کیا ہے، ہاں کچھ بہنوں نے فیل نہیں کیا ابھی پورا، تو ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی بہت پرابلم ہو، لیکن جنہوں نے اسم کیا ان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اسم میں اسماء مشتقات بھی آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے. اسماء مشتقات وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی خاص وزن پر ہوتے ہیں. تو جیسے نہیں، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، ٹاپک کہیں اور کا اور چلا جائے گا. یہ آپ اپنے دہرائیں، نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں تھوڑے کر کے انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. تو یہ جو اسماء مشتقات ہیں، اس میں یہ اسم الفعل ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول، اسم التفضیل، صفت مشبہ، اسم المبالغہ، یہ سب اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 8 چیزیں ہیں. ان ہی کے متعلق آپ کو جار مجرور قرآن پاک میں زیادہ ملے گا. نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعض دفعہ اس کو چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈھونڈ کے پھر اس کے متعلق کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن ہوتا انہی کے متعلق ہے. آپ پیچھے آئے، اب آپ دیکھیں لی یومن، یومن نکرہ کے بعد جملہ، ہمارا قاعدہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے صفت، موصوف صفت. اب کیسے ہے یہ آپ چھوڑ دیں، یہ ایڈوانس میں قاعدہ ہے، یہ چلے گا، اور یہی قاعدہ ہے، اوتھینٹک ہے، پکا بہت کام آئے گا، اس کو لکھ لیں. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ عموماً اکثر اس کے لیے صفت، موصوف صفت مجرور ہوئے لام جارہ کے لیے. جار مجرور اسما نے کہا کہ متعلق یہ جامعون ناسی، جامعون کے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے، اور اسم الفاعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق کر سکتے ہیں. اب اسم الفاعل کا میں جلدی سے بتا دوں کہ اگر فرض کریں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، تو اس میں میں فاعل ہوں نا، ہما. تو میں تو ایک نام ہوں، ٹھیک ہے، میں علم ہوں، میں اسم ہوں، علم ہوں، لیکن میرا کوئی وزن، کسی وزن پہ تو نہیں میرا آ رہا میرا نام. تو میں سمپل فاعل ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بھی فاعل کے بھی کچھ رولز ہیں. خیر، اسم الفاعل ایک وزن پر ہوگا. اس میں اگر ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے آ رہا ہے،
ٹھیک ہے. تو آپ بس یوں یاد کر لیں کہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر اسم الفاعل بنتا ہے اور مزید الفی میں مضارع کے پہلے صیغے میں کچھ تبدیلیاں کر کے پھر وہ بنتا ہے. تو اسم الفاعل یہ جامع فاعل کے وزن پہ بن رہا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جیم میم عین یہ ثلاثی مجرد سے آیا تھا تو اسے ہم نے فاعل کے وزن پہ رکھ کر یہ بنایا ہے. تو یہ اسم الفاعل ہو گیا. اب میں بھی فاعل ہوں, یہ بھی فاعل ہے, ویسے بتا رہی ہوں آپ کو. فرق کیا ہے, میں کسی وزن پر نہیں ہوں, یہ وزن پر ہے, اور وزن اس کے گرامر والوں نے فکس کیے ہوئے ہیں, یہ آپ کو یاد رکھتے ہیں. ثلاثی مجرد سے آئے تو فاعل پہ اسم الفاعل, مفعول کے وزن پر اسم المفعول ہوتا ہے. اور ثلاثی وہ جو مزید فی ابواب ہیں ان کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ وہ مضارع کے پہلے صیغے میں چینجز کیسے آتی ہیں. میں آپ سب سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اسم ساری بہنوں نے کیا ہوا ہے, فعل میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتی, کہوں گی تو میں اس میں بھی نہیں, لیکن اس میں اگر آپ نے کیا تھا بھول گئی ہیں تو دہرائیں. دیکھیں اب ایک ایک بات اگر کلاس میں بتائیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اور پھر کوئی ایک بہن اگر ایک کلاس اسکپ کرتی ہے, مس کرتی ہے, وہ اگلی کلاس میں آ کے اگر وہ پوچھیں گی تو پھر میں اسی چیز پہ ہی رہوں گی, تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے. مجھے آپ لوگوں کی کوآپریشن چاہیے. اس کو آپ نے پڑھا تھا, آپ کو میرے الفاظ لگا کہ میں نے کہیں سنے ہوئے ہیں, تو جائیں اپنے نوٹس کھولیں, اپنی وہ جن استاد سے آپ نے پڑھا ان کی یوٹیوب ویڈیوز جو بھی ہیں ان کو دیکھیں, ریوائز کریں. نہیں سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لیجیے, لیکن کلاس میں سے زیادہ ٹائم ابھی پاسبل نہیں ہے. جتنا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا جی, اس کے متعلق ہو گیا. تو اب جامع الناسی ہی, بس جو چیز جس کے متعلق ہو جاتی ہے سمجھ لیں کہ وہ اب خود ختم. اب اس کا تعلق جامع الناسی کے ساتھ بن گیا. اب جو بننا ہے, جس نے بننا ہے, جامع الناسی نے بننا ہے. اور وہ کیا بن رہا ہے, وہ خبر انا بن رہا ہے. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے کیا بنا اسما جی, جملہ اسمیہ بن یہ جوابی جملہ ندا بن گیا. اسمیہ. جوابی ندا بن گیا. پہلے جملہ اسمیہ بنے گا, پہلے جملہ اسمیہ بنے گا, کیونکہ انا جو ہے وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنتا ہے, جبکہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ نہیں بنتا, وہ مفرد رہتا ہے, وہ مصدر کی تعویل میں لیتے ہیں, وہ بعد میں جب کبھی آئے گا تو دیکھ لیں گے. جملہ اسمیہ بن کے انا اپنے اسم کاف ضمیر, یہ آپ سب بہنوں کو پورا ڈسکرائب کرنا آنا چاہیے کہ ضمیر کو کیسے ڈسکرائب کرنا ہے, اور اپنی خبر جامع الناسی سے لے کر اینڈ تک اس سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر ربنا جو ندا تھا اس کا جواب الندا یا مقصود بندا بنا. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو آگے آ رہا ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل بھی کر سکتی ہیں, چاہے اس کو الگ بھی کر سکتی ہیں. تو جی آگے چلیں, یا یہاں تک کا ترجمہ کر دیں پہلے. ترجمہ. اے ہمارے رب, بے شک آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں ایک ایسے دن کے لیے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. شاباش, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے ہمارے رب, بے شک آپ. اچھا, یہ جو الناس پر ال لگا ہوا ہے, یہ پرانی اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم اس کو کون سا والا ال لیں. یہ بامعنی اللہ اسم الفاعل کی آتا ہے, بامعنی اللہ کی آتا ہے. یہ نہیں دیکھیے, ال دو طرح کا تھا نا. نئی اسٹوڈنٹس بالکل نہ پریشان ہو, میں انشاءاللہ ال کی اقسام آپ سے کسی دن موقع ملتے میں ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ. دیکھیے ال دو طرح کا تھا نا, ایک اسمی جی, ہوتا دو ہے, ایک حرفی ایک ہوتا ہے. حرفی ہوتا ہے جی, یہ اسمی نہیں ہے, یہ حرفی ہے. شاباش, اور سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ یہ حرفی ہے, یہ کیونکہ حرفی ہے. یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول پر نہیں آ رہا, اس کی بھی ویسے بہت ڈیٹیلز ہیں, چھوڑ دیں. تو اب یہ حرفی ہے, تو اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا بنے گا. یہ استدراکی بنے گا نا, تمام اس میں آ رہے ہیں. شاباش شاباش, استغراقی اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ اس میں تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں. یہاں ایک اور پوائنٹ, یہ جو جامع, یہ جو ہوتا ہے نا اسم الفاعل, اس کا ترجمہ آپ, اس کے کچھ رولز ہیں جو میں آج نہیں ڈسکس کروں گی. یہ اگر ال کے ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے, بغیر ال کے آئے تو کیا ہوتا ہے. اب یہاں تو خیر ویسے ہی مضاف بن رہا ہے, تو بغیر ال کے ہی ہوگا, لیکن ویسے میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتی ہوں. اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ جمع کرنے والا, اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جمع کرے گا. آپ اس کو یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں, اس کو فائل کا دونوں طرح سے. اے ہمارے رب, بے شک آپ تمام لوگوں کو, اب میں نے تمام کا اس ال کی وجہ سے ترجمہ کیا, یہ وہی ال ہے جو الحمدللہ پر آیا ہے. استغراقی بھی اس کو, ویسے اس میں تو بہت ساری آ رہا ہے, کم از کم 3 طرح کا وہ ال ہو سکتا ہے, یہ استغراقی بن سکتا ہے. پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے, بے شک آپ تمام لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں, یا اس دن جمع کریں گے, دونوں طرح سے ٹھیک ہے, یا اس دن کے لیے بھی, یا ایک ایسے دن کے لیے بھی, کیونکہ موصوف صفت کا ترجمہ ایسے بھی کرتے ہیں. جیسے اگر میں آپ سے کہوں راجو
सालिहुन, जी प्लीज अपने माइक म्यूट रखा कीजिए। राजुलुन सालिहुन, तो इसका तर्जुमा बेसिक में ये करवाया गया था कि एक नेक आदमी, लेकिन इसका तर्जुमा यूं भी कर सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि नेक है, जो नेक है। ये मैं नकिरा के आपको बता रही हूँ। तो मुरक्कबे तौसीफी के तर्जुमे के बहुत वेरिएशंस हैं। तो इसका हम यूं भी कर सकते हैं कि उस दिन जमा करने वाला है, या उस एक ऐसे दिन के लिए जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ली यौमिन के बारे में थोड़ी सी एक मैं डिटेल पढ़ रही थी। किसी को अगर ना समझ आए, ये जरूरी नहीं, इसका तरकीब और तर्जुमे से ताल्लुक नहीं है। थोड़ी कुछ बलागत की, कुछ गहराई की डिफरेंट बातें, पॉइंट्स होते हैं। उनके मुताबिक ये है कि यहाँ पर ये जो लामे जा रहा है, ये इला या फी के माना में है, एक राय। या फिर अगर लामे जारा के माना नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ महजूफ माना जाएगा, जैसे ली हिसाबी यौमिन। अब ये कैसे वो कह रहे हैं, ये आप लोग और मैं इंशाल्लाह जब हम भी कुछ साल लगाएंगे ना, तो ये बातें हम भी पिक कर लिया करेंगे कि यहाँ पे लाम का आप यूं भी कह सकती हैं कि बेशक ए हमारे रब, बेशक आप तमाम लोगों को उस दिन में जमा करने वाले हैं, या उस दिन में जमा करेंगे, या उस दिन की तरफ, ये भी हो सकता है। और अगर खाली यौमिन ही लेना है और लामे जारा को लामे जारा के तौर पे ही लेना, तो फिर हिसाबिन को माजूफ माना जाएगा, क्योंकि किस दिन के लिए, कौन सा दिन है। ये तो हम तो फ्लो में तर्जमा आराम से कर जाएंगे, लेकिन ग्रामर में जो उलमाए कराम है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा दिन नहीं है, वो हिसाब का दिन है। तो फिर लामे जारा, अगर आप ली हिसाबी यौमिन कहते हैं, तो लामे जारा के तौर पे रहेगा, वरना इला या फी के माना में भी आ सकता है। किसी को मेरा ये पॉइंट मुश्किल लगा, नया लगा, छोड़ दें, आप इतने आराम से इसका लामे जारा के लिए ही हम इसका तर्जमा कर लेते हैं, जैसे अस्मा ने किया, जैसे मैंने किया। ये पॉइंट मेरे ज़हन में आ गया था, मुझे अच्छा लगा, तो मेरा दिल चाह के आपसे शेयर करूं। मैं करती रहूंगी, जो समझ आए ठीक है। मैं आप बहनों से फिर कहूंगी, अगर किसी क्लास में आपको एक नई बात समझ आ जाती है और एक कोई पुरानी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें और आप आगे बढ़ें। ये किस तरह आप सोच सकती हैं कि आप अभी एडवांस आपने शुरू किया और आते ही पूरी क्लास आपको 1 घंटे की समझ आ जाए, ऐसे नहीं होता बेटा। उलमाए किराम ने, मैं बताती हूँ ना कि जिंदगियां लगाई हुई हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमने साल का 1.5 साल का एक कोर्स किया है और हम अब एराब का तफसील से करने आए। और अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी तो मेरी खुद औकात नहीं है, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ कुरान पाक का, बस शौक है, लगी हुई हूँ। अल्लाह ताला तौफीक दे पढ़ने की, पढ़ाने की। अभी तो सिर्फ आपको मैं उसका तरकीब और तर्जुमा बता रही हूँ। अभी जो उसकी डेप्थ होती है, जिसे बलागत कहते हैं, वो उसको तो हम डिस्कस ही नहीं करते, हम छेड़ते ही नहीं है। तो नई बहनें ऐसा ना हो परेशान होकर भाग जाएं कि पता नहीं ये तो बहुत मुश्किल करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं छेड़ती, मैं बहुत डर के बात करती हूँ जहाँ पे मुझसे रहा नहीं जा रहा होता। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा होता जब कोई ला रईबा के रईबा को वो इसे मंसूब कहता है, तो वो मुझे ना अंदर से बेचैनी होना शुरू हो जाती है कि एक चीज मुझे अल्लाह ताला ने मुझे बताई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में उतारी, कि मैंने भी किसी उस्ताद से सुना, तो मुझे पता चला कि मंसूब किसे कहते हैं, और मबनी वो कोई चीज बन रही है तो उसको मंसूब नहीं कहते, उसका जेर जबर पेश के साथ होता है। आप कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन चूंकि एडवांस कोर्स है तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे बात पता चली तो आपको भी उसी तरह पता चले, आप लेके चले। लेकिन अगर मुश्किल लगता है आप छोड़ दें। ये पॉइंट एक बलागत का था, इसको भी आज चाहे रहने दें। और एक और बड़ा प्यारा पॉइंट है यहाँ पर, वो मैं आप बहनों से पूछती हूँ। अच्छा बस ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, बारिकल्लाह फीक। हमने इतना टाइम लगा दिया, मैं किसी और बहन को बुलाती हूँ। और इससे पहले कि वो बहन आए, मैं सवाल पूछती हूँ, कोई जवाब देना चाहे तो वो बताए कि यहाँ पर पहले इन्ना का आया और अब अगले हिस्से में आयत के इन्नल्लाह आ रहा है, यहाँ पर दोबारा इन्ना का क्यों नहीं आया? देखिए, मकसद ये नहीं होता कि आयत क्यों यूं उतरी, ठीक है, आयत ने तो ऐसे ही उतरना था, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, बरहक है। मकसद है आपको सोचने पे मजबूर करना, आपको, कि अल्लाह ताला इसको जुमला फेलिया में भी तो लेकर जा सकते थे। तो उन्होंने इसको किसी चीज को जुमला फेलिया में अगर आयत उतरी है तो उसका क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं, और अगर कोई जुमला इसमिया में है तो उसके क्या हैं। अब इस तरह से मुझे इसका बताएं कि अगर ये एक हिस्से में इन्ना कहा आ रहा है कि बेशक आप, वहां पे अल्लाह नहीं कहा, और दूसरे में कहा है कि बेशक अल्लाह, तो इसमें क्या फर्क है जी? कोई भी माइक ऑन करके बताएं। सादिया साहबा, जी सादिया, सादिया बताएंगे कि सफिया बताएंगे? वालेकुम सलाम जी। सादिया जी आप बताएं। मैम जोर पैदा करने के लिए।
शाबाश शाबाश सादिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जो इन्ना का जो ज़मीर में ज़ोर है ना, वो उतना नहीं होता जितना ज़ाहिर इस्म में ज़ोर होता है। तो अब ये जो अगली बात आ रही है ना कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अब इसमें और ज़ोर बढ़ गया। इवन ज़ोर इस सारे जुमले में है, तो सारा जुमला जो है ना, इन्ना का से जुमला इस्मिया ही है, इसमें ज़ोर है, लेकिन अब आगे ज़मीर नहीं, अब ज़ाहिर इस्म इस्तेमाल हुआ है और उसका ज़ोर, उसकी ताकीद नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। ये वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हमें कुछ महीनों, सालों के बाद ये हम फिर लफ्ज़ों में ना मैं पूछूँगी, ना आप बताएँगी। ये हम महसूस किया करेंगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ा करेंगे। अब कौन आएँगी? इसको आयत को पूरा कर दें। राबिया सईद साहिबा, राबिया साहिबा से सुनते हैं। राबिया जी आएँ और इस आयत को पूरा कर दें। जी, मुझे लगता है आज अस्सलाम। मैं एक आयत ही मैं ले पाऊँगी। मेरा भी वैसे पता नहीं बहुत ही स्लो मैं चल रही हूँ। वैसे हर्ष तो कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई स्पीड का हर्ष शौक नहीं नहीं है, है, हाँ। लेकिन कितनी मैं चीजें थोड़ा-सा तो आ रही हैं। हाँ, मुझे भी ना वो कुछ होता है कि अगर कोई चीज़ बीच में ऐसा ना हो कि मैं गुज़र जाऊँ और किसी बहन को ना पता जी, हो, मेरे बताने के बावजूद भी नहीं पता चली, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ज़रूर एक दफ़ा बता दूँ, वो बताने में फिर एक आई थी मुश्किल से, चलें एक आई थी सही, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर लेते हैं, तीसरी जी। को मंडे पे ले जाएँगे, कोई मैम बात नहीं अभी इंशाल्लाह। हम लोगों को आता तो कुछ भी नहीं, आप ही से सीख रहे हैं, अल्लाह का किसी शुक्र को है भी नहीं कि आता, मैं खुद सीख रही हूँ, हम सब जी स्टूडेंट है। हैं कुरान पाक के, इंशाल्लाह जी, मरते दम तक हम स्टूडेंट रहेंगे। हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, कुछ मैं आपको सिखाऊँगी, चलो। कुछ आप मुझे सिखाएँगी, मिल-जुल के सीखेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है राबिया जी, मैं अक्सर मैं ज़िक्र करती हूँ कि जितना मुझे मेरे प्यारी-प्यारी स्टूडेंट्स बहनों ने सिखाया है, जब वो मुझसे कुछ सवाल करती थीं और जी, जब वो अपनी एक्टिविटी भेजती थी और जब मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही होती थी या मैं भूल गई होती थी और मैं सारी किताबें, नोट्स और वीडियोज़ निकाल के मैं रिवाइज़ करती थी। जितना मुझे इस चीज़ ने सिखाया, मुझे किताबों ने नहीं सिखाया, ना मुझे किसी जी, उस्ताद ने इतना मुझे सिखाया जितना मुझे आप बहनों के सवाल ने और जो आपकी एक्टिविटीज़ है और ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाना भी शुरू करें। चाहे किसी छोटे बच्चे को पकड़ लें, छोटा-सा थोड़ा बहुत बता दें, घर में से, कज़न, फैमिली में से, दोस्त, हमसाये में से कोई ले ले। जब आप बोलती हैं ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो तब बहुत सारी अपनी सवालों के मेरे अपने दिल में सवाल उठते थे, ये क्या हुआ? मैंने तो पता नहीं बेवकूफ़ों की तरह मासूम लोगों की तरह मैंने तो बेसिक इस तरह किया हुआ था। अब वो सवाल अपने अंदर उठा, फिर उसका जवाब कई-कई दिन लग जाते थे ढूँढने में। इधर से ढूँढ, उधर से ढूँढ, इधर से पूछ, उधर से पूछ। तो वो फिर अल्लाह ताला ज़ाहिर है जब इंसान को किसी चीज़ की तलब होती है, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वो आपको देते हैं। तो आप लोग पढ़ाएँ, जब आप पढ़ाने के लिए बोलेंगी ना, आपके अपने अंदर वो सवाल उठेंगे। फिर आप खुद उसका जवाब भी अल्लाह ताला आपको देंगे इंशाल्लाह। फिर वो निखर के चीज़ सामने आती है। रट्टे नहीं लगाने, सारी ज़िंदगी रट्टे ही लगाते रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में। ग्रामर में बिल्कुल रट्टा नहीं हम लगाएँगे इंशाल्लाह। हम इसको समझ कर पढ़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको समझेंगे इंशाल्लाह, फिर तरकीब और तर्जुमा करेंगे, फिर देखेंगे कितना मज़ा आता है। जी, राबिया जी इसका जल्दी से कर देती हैं? जी। इसको करें। इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल है और ताकीद के लिए आता अच्छा है और यहाँ पे रुकिएगा, शाबाश। इन्ना आ गया तो जनाब ये हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है। ये टोटल 6 होते हैं, इन्ना वाक़ा वात हुआ, तो क्या ताकीद 6 के 6 के अंदर ताकीद पाई जाती है? नहीं, सब में तो नहीं पाई जाती है। शाबाश, किस-किस में पाई जाती है इन 6 में से? इन्ना में पाई जाती है, उसके बाद मैम आप पूछने लगी और तो अन्ना में? होने लग इन्ना गया। में और अन्ना में। जी, बाकियों में ताकीद नहीं है, शाबाश। कुछ बहनों नहीं, को लगता है कि सब में ताकीद है। वो इन सबको हुरूफ़े ताकीद कहती हैं। सबको नहीं कह मैं खुद ये कहती रही हूँ। मैं कहती जी, रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हम इसको असल में ये मुझसे पिछले दिनों किसी बहन ने पूछा भी था कि इसको हम अगर हम हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल कहना ज़रूरी है? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मैं आपको इसकी वजह बताने लग जाऊँगी, यकीन कीजिए अव्वल तो मुझे खुद इतना नहीं पता, मुझे सिर्फ़ 3 पॉइंट्स पता चले और उसमें भी आधी क्लास निकल जाएगी। कि इसको मुशब्बा बिल फ़ेल क्यों कहते हैं? बस ज़हन में रखें कि फ़ेल से मिलता-जुलता है। तो जब कोई हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से आए, तो सबसे पहले आपने कहना है ये असल में तो बयान करने का तरीका होता है कि हर्फ अज़ हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल। लेकिन मैं आपको इस चक्कर में नहीं डालूँगी। आप सबसे पहले ये ज़रूर बताएँ कि हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल में से है। दूसरे नंबर पर आप बताएँगी कि इन्ना और अन्ना है तो हरूफ़ ताकीद कहेंगी। बाकी वो जो आगे लाकिन्ना है तो हर्फ़ इस्तदराक कहेंगी। लईता है तो तमन्नी, तरज्जी व्हाट्सोएवर जो भी है ना, वो फिर आप नेक्स्ट कहेंगी। सबसे पहले आप हरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल कहेंगी।
اس کے بعد اس کو ایکسپلین کریں گے. اب کریں ذرا ایسے جی. اللہ، ان اللہ، پھر اللہ آیا ہے. انا کو ایکسپلین کیجئے, انا کو بھی کیجئے. اچھا, انا مشبہ بالفعل ہے اور حرف تاکید ہے یہاں پر. شاباش. یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے یا حرف از حروف مشبہ بالفعل, جو مرضی کہہ لیں. دوسرے نمبر پہ آپ بتائیں گی کہ یہ اس میں یہ حرف تاکید ہے. ویری گڈ. اب آگے چلیں جی. جب انا آگے اس کا ایک اسم ہوگا, ایک فعل, تو سوری ایک اس کا خبر ہوگی. اسم منصوب ہوتا ہے, اور یہاں پر اللہ جو کہ معرفہ اسم ہے وہ مزید تاکید کے لیے آیا, جیسا ابھی آپ نے بتایا تھا پہلے جی ہی. جی بالکل, ظاہر اسم آ گیا. شاباش, ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا اسم انا ہو گیا. خبر انا انا بھی بتائیں. جی. خبر انا اس میں آگے آئے گا. ابھی لا آ رہا ہے, لا حرف نفی ہے. جلدی سے اور ساری کلاس کو نا لا 5-6 ذرا موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیں, سب کے ریوائز ہو جائیں. میم یاد ہی نہیں آتا آپ کو. اچھا بتا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں اگر ہم اس کو بہت دیکھیں, ایک چیز کو بتانے کے سینکڑوں انداز ہوتے ہیں. کوئی استاد کسی طرح سے پڑھاتے ہیں, کوئی کسی طرح سے. اب اس کو کسی نے کسی طرح سے بتایا ہوگا. اگر میں آپ کو ایک انداز بتاتی ہوں سمپل, اگر یہ جملہ فعلیہ پر آ رہا ہے نا, تو یا یہ لائے نفی ہوگا, لا نافیہ, یا لائے نہیں ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ نہیں والا چینجز کرے گا. اگر یہ جملہ اسمیہ پر آ رہا ہے تو یا یہ لائے نفی جنس ہوگا, جیسے پیچھے گزرا, یا یہ والا لا جو ہے اسے لا مشابہ بھی لیسا کہتے ہیں. پھر یہی لا اگر واو عاطفہ کے بعد آ رہا ہے, یا اس کی بھی ہم یاد کر لیں گے, تو اسے لا زائدہ کہہ دیں گے. پھر یہی لا بعض اوقات لا عاطفہ بھی بنتا ہے, لیکن وہ میں بالکل نہیں آپ کو یہاں پر میں اس کو ڈسکس کروں گی. ہاں یہ دیکھ لیجیے جلدی سے, نئی بہنیں دیکھ لیں. جن بہنوں نے جملہ فعلیہ ابھی نہیں پڑھا, بالکل نہ پریشان ہو, اس کو چھوڑ دیں. آپ کو میری پوری کلاس میں سے کوئی اسم سے متعلق کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی ہے, بس الحمدللہ. اچھا جی, اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یہ مضارع کی گردان ہے, اس میں 14 صیغے ہیں. اس میں جب یہ جو چینجز آتی ہے نا, حروف جو حروف ناصبہ ہیں, جو حروف جازمہ ہیں, یہ سب کو یاد ہونے چاہیے کون کون سے ہیں. وہ آتے ہیں تو جو چینجز آتی ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں. اس گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو 5 صیغے وہ والے ہیں جو اوپر سے شروع کریں, یفعلو, دائیں طرف کے میں ابھی پڑھ رہی ہوں, تفعلو, پھر تفعلو, اور نیچے والے 2 متکلم کے. یہ 5 صیغوں کی ایک انہوں نے گروپ بنایا ہے. دوسرا گروپ بنایا ہے یہ جو جمع مؤنث کے حاضر اور غائب کے ہیں. جی ارم جی ادھر آئیے گا ذرا. یہ یفعلنا اور تفعلنا جو مؤنث کے 2 ہیں, جو جمع مؤنث کے 2 ہیں, جن میں نون نسوہ جسے کہتے ہیں, اور مذاق سے بعض لوگ ڈھیٹ نون بھی کہتے ہیں اس کو. یہ جو انہوں نے اب کیا ہے نا, جن کو سرکل شاباش, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. تو اب مضارع کی گردان کے 3 میں نے گروپ بنائے. ایک گروپ یہ جو انہوں نے ریڈ سے کیا ہے, 5 یہ ہو گئے, 2 یہ ہو گئے, اور جو باقی جتنے بچے ہیں نا وہ تیسرا گروپ ہو گیا. اب ان میں چینجز کیسے آئیں گے؟ مؤنث کی صیغوں میں جمع مؤنث غائب ہے یا حاضر ہے, اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ آپ نے جس چیز میں تبدیلی نہیں آتی اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کے, وہ ہو سکتا ہے کہ یہ مبنی چلیں آپ کہہ رہی ہیں, تو مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے وہ اس کی جگہ کا اعراب لیتے ہیں. محلن ہم وہ دیکھیں گے, یہ جگہ ہم بس وہ ٹیکسٹ سے اندازہ کر لیں گے انشاءاللہ, چھوڑ دیں. یہ جو باقی شروع کے 5 صیغے ہیں, ان میں بڑے آرام سے پہچانا جاتا ہے. ان کے جو آخری حرف ہے لام کلمہ, اس کے اوپر یا تو وہ حروف ناصبہ زبر لے آئیں گے, حروف جازمہ جزم لے آئیں گے, سکون لے آئیں گے, بلکہ جزم کہیں گے اس کو, اسی کو جزم کہتے ہیں. یہ مضارع والے کو ہم اسم والے کو بھی مجزوم کہہ دیتے ہیں, وہ سکون ہوتا ہے, خیر یوز کیا جا سکتا ہے, اٹس اوکے. تو یہ 5 جو صیغے ہیں, ان کے آخری حرف پر آرام سے حرکت نظر آ جائے گی اور آپ پہچان لیں گے. مؤنث کی کبھی نہیں کوئی چینج ہوتی, لہٰذا وہ مبنی ہے, چھوڑ دیں ان کو. باقی جو صیغے ہیں ان میں نون گر جاتا ہے, اور دونوں میں گرے گا, حروف ناصبہ میں بھی گرے گا, جازمہ میں بھی گرے گا. تو اب پتہ کیسے چلے گا؟ بالکل پریشانی کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے. وہ جو حروف شروع میں آئے ہمیں ان سے پتہ چل جائے گا. حروف ناصبہ کی وجہ سے نون گرا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس نے منصوب کر دیا ہے, جازمہ کی وجہ سے گرا تو یہ مجزوم کر دیا ہے.
اس کی اور بھی ٹرمینالوجیز ہیں. جو مجزوم والے کو بعض لوگ کہتے ہیں اخف کرنا, کچھ بہنوں نے اسی طرح پڑھا ہوتا ہے, اس لیے میں ان الفاظ کو بھی ساتھ کہہ دیتی ہوں. اور وہ جو منصوب والے کو کہتے ہیں خفیف کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا. اب یہاں پر ہاں, تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر یہ ناہیہ ہوتا, لائے نہیں ہوتا, تو اس نے اپنے بعد والا جو مضارع آ رہا ہے, وہ لائے نہیں آتا بھی مضارع بھی ہے, تو اس میں تبدیلی لے کر آنی تھی. یہ تو نہیں لے کر آیا. آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتی ہیں ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ جو لائے سمپل نہیں کا ہے, نفی کا, کیونکہ یہ اگر یہ نہیں کا ہوتا تو یہ یخلف ہونا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ یخلفو کا یخلفو رہا. ذرا یخلفو کا مادہ بعد جلدی سے بتا دیں. پہلے مضارع ہے خا لام فا, اس کا مادہ ہے اور اس میں ہوا فاعل رہے گا, اور اس کا باب ہوگا یخلفو. یخلفو علامت مضارع پیش والی ہو تو 4 پاسبلٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ جلدی سے آپ بتا دیں گے یا میں بتا دوں؟ مجہول, ایک مجہول ہو سکتا ہے, باقی 3 کیا ہو سکتی ہیں جی؟ اور باب مفاعلہ بھی ہو سکتا ہے. باب ترتیب سے کر لیں گی نا تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی, باقی بہنوں کو بھی. جو پہلے 3 ابواب ہیں, سب سے پہلے باب افعال, اسی ترتیب سے ہی یاد کرنے چاہیے, آسانی ہو جاتی ہے. دوسرا باب تفعیل, پھر باب مفاعلہ. شاباش. 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہوگا, یا وہ ہوگا مجہول. تو کیا یہ مجہول ہو سکتا ہے؟ نہیں, مجہول میں تو عین کلمہ پر زبر ہوتا عین ہے. کلمہ زبر والا, یہ یخلفو ہوتا تو مجہول ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجہول کٹ ہو گیا. اب یہ 3 ابواب میں سے کوئی ایک ہے. شد ہوتی تو یہ باب تفعیل ہونا تھا, شد نظر نہیں آ رہی. بیچ میں کوئی الف نظر آتا تو باب مفاعلہ ہونا تھا, وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو فائنلی کیا بچا؟ افعال ہے. شاباش. باب افعال ہے. اخلفا یخلفو, افعلا یفعلو پہ رکھ کے سب سے پہلے سب بہنیں مادہ بتایا, یہ لکھا کریں, پھر باب, اس کے بعد سیغہ بتایا کریں. یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے. اس کے بعد اس کا فاعل پہلے اور چوتھے سیغے کا کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے, تو اس کا آگے تو نظر نہیں آ رہا, تو اس کے اندر ہی ہے. ہوا ضمیر وہ انہوں نے رابعہ جی نے بتا دیا ہے. آگے المیعاد کو کیا بنائیں گے؟ کیا ہے یہ؟ کھولیں اس کو. المیعاد ایسے تو اسم ہے اور منصوب ہے, تو یہ مفعول بھی بنے گا. شاباش. تو اس کو تھوڑا کھول لیتے ہیں جی. یہ واو عین دال مادہ ہے. بیٹا دروازہ بند کر دینا. یہ مفعالن کا ایک وزن ہے. دیکھیں نئی بہنیں بالکل نہ پریشان ہو, یہ وزن آ جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ. یہ اس طرح نہیں ہے کہ 1-2 کلاسز لینے سے آئیں گے, یہ 5-6 مہینے جڑی رہیں, آپ بار بار یہ آئیں گے تو آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو وزن ہے, یہ میں پرانی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں اس وقت. بیسیکلی یہ اسم اعلیٰ کا وزن ہے, لیکن یہ وزن بعض اوقات یہ اس میں ظرف میں بھی استعمال ہوتا ہے. ویسے اس میں ظرف کے اپنے حساب کتاب ہیں, وہ ثلاثی مجرد سے آئے تو اس میں ظرف کے کیا وزن ہوتے ہیں, اور مزید فی سے آئے تو کیا ہوتے ہیں. مزید فی سے تو اس میں ظرف جو مجہول جو اس کا جو مفعول والا اس میں مفعول ہوتا ہے نا, وہی اسی وزن پہ اس میں ظرف آتا ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا. مفعال کا وزن یاد رہتا ہے, ٹھیک ہے, نہیں رہتا ہے تو نہ سے کوئی بات نہیں. میرا جو کہ مجھے اچھا لگا, میں نے آپ کو اس پہ پٹ کر کے یہ واو عین دال کو رکھے مفعال کے وزن پہ. اصل میں اس میں اعلیٰ کا وزن ہے, لیکن یہاں پہ اس میں ظرف کا وزن بھی ہوتا ہے, اس کے طور پر آیا ہے. یہ ہوتا ہے بیسیکلی ہوتا ہے کہ یہ آلہ ہے کسی بھی مقررہ وقت کا کوئی نوٹ کرنے کا کوئی, لیکن یہ اتنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل یہ ہے کہ جی یہ وقت ہے, مقررہ وقت ہے, کس کا؟ وعدے کا مقررہ وقت, اس لیے یہاں پر یہ اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یہ میوعادن بنا, اور رول آپ کو پتا ہوگا, واو سے پہلے اس طرح زیر آئے واو ساکن سے پہلے تو وہ یا میں بدل جاتی ہے, تو یہ میعادن بنا. تو یہاں پر یہ المیعادو تھا, کیونکہ ال لگا معرفہ بن گیا تو تنوین گر گئی. ال اور تنوین ایک دوسرے کے ساتھ امپاسبل ہے. ایک استاد محترم فرماتے ہوتے تھے کہ تنوین اور ال حرام ہے, یعنی کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تنوین ال کے ساتھ تنوین آئے. اچھا, اب یہ لیکن المیعادو کے بجائے المیعادا کیوں ہے, یہ رابعہ جی نے بتا دیا کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ظرف کا وزن ہے, تو جو ظرف ہوتے ہیں وہ مفعول فیہ بنتے ہیں, فیہ.
تو نہیں تو آپ مفعول بھی کہہ دیں, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے رابعہ جی, آپ ترجمہ کریں. اس سے پہلے کہ ترجمہ کریں, میں یوکلیفو کا مجھے تیاری کرتے ہوئے مجھے عادت ہے, شوق ہے. آپ لوگوں کو اگر میری بات بالکل بھی نہ سمجھ آئے, آپ میرا دل رکھنے کے لیے سن لیں. مجھے نا مختلف ابواب میں اس کے کیا معنی ہوتے یاد نہیں ہوتے, اس طرح سے کبھی نہیں یاد ہوتے, نہ مجھے یاد ہوئے نہ آپ کو ہوں گے, یہ وقت کے ساتھ یاد ہوتے ہیں. لیکن صرف عربی کی خوبصورتی کہ میرے پاس نا الفاظ نہیں ہے کہ میں تعریف کیسے کروں, تو وہ میں کہ شاید آپ کو میں اس طرح سے بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی پیاری زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے چوز کی ہے قرآن پاک کے لیے. اب آپ ذرا سنیے گا, میں ڈکشنری سے بتا رہی ہوں. خا لام فا, یہ اگر باب ناصرہ سے آئے, صرف سن لیجئے گا, یہ اس طرح سے نہیں یاد ہوتے. اگر باب ناصرہ سے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہونا یا پیچھے رہ جانا, اور جو کسی کا جانشین ہونا, ٹھیک ہے, وہ جو لازم کے طور پر آ رہا ہے, یہ باب ناصرہ سے ہے. اگر یہ باب افعال سے آئے جیسا ادھر آیا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے زیادہ تر وعدہ خلافی کرنا, ٹھیک ہے. اور کسی باب سے یہ اس طرح سے نہیں آ رہا, دیکھیں روٹ ورڈ سیم ہے. اب اگر یہ باب مفاعلہ میں نہیں بلکہ اس سے پہلے باب تفعیل میں لے جاؤں اسی والے روٹ لیٹرز کو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کرنا, پیچھے چھوڑنا. اب یہ متعدی ہو گیا, باب ناصرہ میں لازم تھا پیچھے ہونا, پیچھے چھوڑنا, پیچھے ہونا, اس میں پیچھے کرنا. اب باب مفعلہ میں لے جائیں اسی روٹ لیٹرز کو, انہی روٹ ورڈز کو لے جائیں, تو اب آپ دیکھیں اس میں ہوگا کسی کے خلاف کوئی روش اختیار کرنا. اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہے, وعدہ خلافی باب افعال سے اس کا مطلب آ رہا ہے. اب اسی خا لام فا کو اگر میں باب تفاعل میں لے جاؤں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر کے پیچھے رہنا, اور اس کو باب افتعال میں لے جاؤں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف ہونا, جو ابھی تک پیچھے کسی باب میں اس کا یہ مطلب نہیں آیا. اور اگر باب استفعال میں لے جاؤں تو اس کا ہوتا ہے کسی کو جانشین بنانا. باب ناصرہ میں تھا جانشین ہونا, اور باب استفعال میں جانشین بنانا, باب افتعال میں مختلف ہونا. آپ چیک کیجئے کہ یہ خا لام فا سارے ابواب سے آیا, کوئی ایک دوسرے سے وہ نہیں مل رہے, کتنے مختلف ہیں, کتنی بیوٹی ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ یہاں پر اب میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ باب افعال سے آیا ہے. ڈکشنری یہ بتا رہی ہے کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں اگر باب افعال سے آئے, وعدہ خلافی کرنا یا کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا. تو یہاں پر وعدہ خلافی ہی زیادہ بہتر ہے, سوٹیبل ہے, تو ہم اسی معنی میں اس کو لیں گے. ترجمہ کر دیں. بے شک اللہ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. شاباش شاباش, نہیں کرے گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو ہے نا آپ نے اس کیوں کہا اس وعدے کے, یہ چونکہ اللہ آیا ہے نا, اللہ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا آپ چاہے کچھ بھی نہ کہیں, ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ خاص وعدہ ہے. آپ چاہے کچھ بھی نہ کہیں, باقی یہ وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل معرفہ کا یہ وہ اس کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جتنے قواعد ہیں ہم ترجمہ کرتے ہوئے جب ہم دوسری لینگویج میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اپنی لینگویج کے مطابق چیک ضرور کریں گے کہ کیا میں اسی طرح بات کرتی ہوں, اسی طرح بولتی ہوں, یہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو یہ اتنا ٹھیک نہیں بھی لگ رہا, آپ اس کو چاہے رہنے دیں. بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یا وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی, یا نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا رابعہ جی, بارک اللہ فیک. میں ایک دفعہ اس آیت کو جلدی سے اس کی ایک ایک لفظ کو ڈسکس کر لیا, میں اس کی ترکیب کرتی ہوں آخری دفعہ اور ترجمہ کرتی ہوں. غور سے سب بہنیں سنیے گا, مائک میوٹ کر دیں اپنے. یہ اب جو انہوں نے حصہ کیا ہے اس میں اسم انا اللہ, لفظ جلالہ لفظ اللہ, اسم انا, آگے لا یخلف المیعاد, فعل اپنے فاعل, ہوا اپنے مفعول فی یا بھی جو مرضی کہہ لیں, المیعادہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر انا, انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. چاہے تو اس کا پیچھے کے ساتھ تعلق کر دیں, ورنہ اس کو الگ سے نیا جملہ بس آپ اس کو رہنے دیں. اسی طرح پیچھے تھا ربنا ندا, کیسے بنا بہت ڈیٹیل سے پچھلی کلاس میں نے بتایا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. آگے جواب الندا آ رہا ہے یا مقصود بندا, وہ انا سے شروع ہو رہا ہے. اس میں بھی انا اپنے اسم کاف ضمیر, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سب ضمائر یاد ہونے چاہیے کہ یہ جو اٹیچ ضمائر اگر انا کی فیملی کے بعد آئیں یا کسی
فعل کے بعد آئیں تو یہ جو اٹیچ ضمیر ہوگی یہ ہمیشہ ضمیر منصوب متصل ہوگی. ضمیر منصوب متصل آگے پھر بتانا ہے کہ واحد مذکر حاضر جو بھی آپ بتانا آنا چاہیے یہ. اچھا جی اسم انا ہو گیا یہ کاف ضمیر اور آگے ساری خبر ہے. جامع الناسی یہ خبر ہے اصل میں. تو اس میں پھر ہم نے لام جارہ جار اپنے مجرور سارے کا سارا یومن سے لے کر فی ہی تک جار مجرور کو جامع کے متعلق کر دیا کیونکہ جامع ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جار مجرور جس کے متعلق ہو سکتے ہیں. تو اصل میں خبر جامع الناسی ہی ہے. آگے یومن جو ہے جو مجرور ہو رہا ہے لام جارہ کے لیے وہ موصوف نکرہ موصوفہ کہیں گے. وہ نکرہ جس کے بعد جار مجرور یا کچھ جملہ آتا ہے اس کو نکرہ موصوفہ اور وہ موصوف بن جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والا جار مجرور اور جملہ صفت بن جاتی ہے. تو موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور ہو گئے لام جارہ کے لیے. جار مجرور اور متعلق بنا دیے جامع ہو کے. تو اور اصل میں انا اپنے اسم کاف ضمیر خبر جامع الناس کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب النداء یا مقصود بالنداء مقصود بندہ. اور اگلا جملہ بھی میں نے بتا دیا آپ ترجمہ سن لیجئے. اے ہمارے رب بے شک یقیناً آپ تمام لوگوں کو. اچھا آپ چاہے تمام کا نام بھی کریں کسی بہن کو اگر نہیں پتا چل رہا نا میں نے تمام کیوں کیا ہے یہ جو ال لگا ہوتا ہے نا یاد رکھیں پورے قرآن پاک میں جہاں بھی ال آیا ہے زیادہ تر اس میں کوئی شک نہیں میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں آپ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ال آیا ہے. اب زیادہ ڈیٹیل میں اگر نہیں بھی جاتی کوئی بات نہیں لیکن آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ کبھی کبھی دیکھا کریں گے اس کا ترجمے پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. تو ال کا نہیں اگر جن کو پتا آپ کہہ دیں کہ بے شک لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. جن بہنوں کو پتا چل گیا ہے وہ کہہ دیں کہ بے شک آپ تمام لوگوں کو اس دن کے لیے یا ایک ایسے دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں جامعوں کا اور آپ اس کا یہ بھی کر سکتی ہیں اس کا فعل کی طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جمع کریں گے. ماضی میں نہیں کریں گے اس کی ایک وجہ ہے چھوڑ دیں. وہ جب ال لگا ہوتا ہے تو تینوں زمانوں میں کر سکتے ہیں. بغیر ال کے جب اسم الفاعل وغیرہ آتے ہیں نا تو ان کا صرف 2 پھر سے مضارع میں کرتے ہیں ترجمہ. باقی آپ چاہے تو یوں کر دیں بے شک آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے دن یا اس دن کے لیے جمع کرنے والے ہیں یا جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ اپنے وعدے کہہ دیں اس کا وعدہ یہ وعدہ وہ وعدہ جو بھی معرفہ ہے تو خاص ہے پیچھے ذکر ہو گیا ہوگا تو چاہے کچھ بھی نہ کہیں بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا یا وعدہ کے خلاف ورزی نہیں کرتا یا وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بس یہ سب سے آسان ہے سب سے سمپل ہے. میں نے کوشش کی ہے ایک لفظ کو چیزوں کو تھوڑا بہت آپ کو بتا کے پھر ترکیب کی پھر ترجمہ. ابھی بھی کوئی اگر کنفیوژن ہو تو آپ کلاس کے بعد بھی پوچھ سکتی ہیں. واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. میں ریکارڈنگ یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں. آپ بہنیں رکیے گا جو جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں. باقی جو تھوڑا بہت میں ان کو گائیڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ کس طرح آپ پڑھا کریں جب کوئی لیسن کوئی آپ کو جب کوئی ٹارگٹ ملتا ہے. میں کلاس کی کوئی آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں یہ آیات ہے تو آپ کس طرح لے کے چلیں گی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ باذن اللہ.